آج کا 26واں سبق عنوان ہے امت مظلوم کی خیر خواہی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب لوگ، حضور کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، حضور کی امت آج یہ مظلومیت کی کیفیت میں ہے، تو اس مظلوم امت کی خیر خواہی یہ کرنی کتنی ضروری ہے اور اسلام میں کتنی اہم ہے، اور اس میں ہم سب کی کیا کیا ذمہ داری ہے، اس پہ چند باتیں عرض کریں گے، توجہ فرمائیے۔ سنن نسائی میں حدیث صحیح موجود ہے، فرما دین خیر خواہی کا نام ہے، دین سارے کا سارا ہی خیر خواہی ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے۔ عرض کیا آقا کس کے لیے؟ فرما اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اماموں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین خیر خواہی ہے اللہ کی ذات کے معاملے میں، کہ بندہ رب کی ذات پر ایمان لے آئے، اس کی صفات پر ایمان لے آئے اور اسے وحدہ لا شریک مانے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ دین خیر خواہی ہے رسول اللہ کے لیے، کہ بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے، رسول اللہ کے طریقے کو اپنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے، جس سے حضور نے روکا اس سے رکے۔ دین خیر خواہی ہے ائمہ کے لیے، حکمرانوں کے لیے، اماموں کے لیے، کہ بندہ ان کے ساتھ دینی معاملات میں معاون بنے، تعاون کرے، اور کسی مقام پہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو ان کی رہنمائی کرے، ان کو بچائے اس غلطی سے۔ دین خیر خواہی ہے عام مسلمانوں کے لیے، کہ انسان ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کی امت کی بھلائی کے لیے کوشاں رہے، کوشش کرے، امت کا بھلا ہو جائے۔ آئیں ذرا اس تناظر میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں۔ اس امت کی ذمہ داری کیا تھی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہی بہترین امت ہو جتنی امتیں ظاہر ہوئیں، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور گناہ سے روکتے ہو۔ یہ اس امت کی ذمہ داری تھی، نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا۔ آج اس ذمہ داری کو بحیثیت قوم ہم کتنا پورا کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے۔ ایک بہت مائنر سی چھوٹی سی مثال میں عرض کیے دیتا ہوں۔ باپ گھر کا سربراہ ہے، اس کے سامنے اس کے بچے موجود ہیں، اس کی بچیاں موجود ہیں، گھر کے سربراہ کی بیوی موجود ہے، اور ادھر اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، سارے سنتے ہیں۔ اتنا بھی کیا ہر گھر کے ہر فرد کا ہر سربراہ کرتا ہے کہ اپنے سارے بچوں اور بچیوں کو صرف اتنا کہہ دے اٹھو میرا بیٹا نماز پڑھ لو؟ کیا ہر نماز میں، ہر خاندان میں، ہر گھر میں ہر سربراہ صرف اتنا کرتا ہے؟ مسجد لے کے آنا بچوں کو دور کی بات ہے، بیٹیوں پر سختی کرنا کہ میری بیٹی تم پہ نماز لازم ہے، بیوی پر سختی کرنا کہ تم گھر میں موجود ہوتی ہو ان سے پڑھاؤ، صرف اتنی دعوت دینا، دو حرفی، اٹھو بیٹا نماز پڑھو، شاباش نماز پڑھو، ہر نماز کے وقت، ہر گھر میں، ہر دن میں۔ کیا ہر مسلمان آج کے دور میں یہ کر پا رہا ہے؟ شاید بہت سارے جواب سر ہلانے والے ہوں گے نفی میں۔ اس میں کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی اس کے لیے سپیکر کی ضرورت نہیں، کوئی اس کے لیے مجمع کی ضرورت نہیں، مجمع بھی آپ کے گھر کا ہے، مبلغ بھی آپ ہیں، پیغام بھی چھوٹا سا ہے، پیغام بھی عام ہے، یاد دہانی ہے۔ چاہیے تو اسے بھی تھا کہ جس کے کانوں میں اذان ٹکراتی وہ خود نماز کے لیے اٹھ بیٹھتا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، لیکن ہم سست جو ہو گئے یار، غافل جو ہو گئے۔
تو چلو آپ نمازی ہیں ایک گھر کے اندر، آپ کو ہی چاہیے تھا۔ پرے پانی جو پتھر پہ متصل، تو گھس جائے گی ایک دن اینٹ کی سل۔ ہینڈ پمپ نلکا جہاں لگا ہوتا ہے نا، نیچے پتھر کا فرش بنا ہوا ہوتا ہے، کبھی غور سے دیکھیں، کئی نلکے کی ٹوٹی کے اندر سے ایک ایک قطرہ ٹپکتا رہتا ہے وہ پتھر، ہے وہ فرش جو نیچے ہے، لیکن اس پہ لگاتار تسلسل سے وہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے یہاں تک کہ گھس جائے گی ایک دن اینٹ کی سل، اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ جہاں قطرہ ٹپکتا ہے پورا پتھر صحیح پڑا ہے، فرش صحیح پڑا ہے، لیکن جہاں ٹوٹی سے وہ قطرہ ٹپکتا رہا، وہ ہر روز ٹپکتا رہا، تو اس کا بھی اثر ہے۔ شاید ہم یہ کام ہر روز کرتے تو آج نتائج کچھ اور ہوتے، ہم کرتے بھی ہیں تو 2-4 دن اس کے بعد ختم۔ اب کہیں کہ حضرت اب کس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے، اس کے لیے بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، جب رب نے قرآن میں ایک مرتبہ نازل کر دیا تھا حکم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو کیا رب کا ایک مرتبہ ہی ارشاد فرما دینا امت کے لیے بطور حجت کافی نہیں تھا؟ پھر بار بار قرآن میں نماز کی آیتیں، بار بار قرآن میں حکم ایک ہی تھا، لیکن رب نے بار بار دہرا کے تیرے اور میرے لیے اپنا سنت جاریہ والا عمل بنا دیا ہے کہ اے بندوں، نیکی کا حکم بار بار دینا یہ صرف بندوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو خود سنت الہیہ ہے، یہ تو اللہ پاک کا طریقہ ہے۔ بار بار نماز کی طرف متوجہ کرنا، بار بار نماز کا حکم دینا، اللہ پاک کا طریقہ۔ کثیر حدیثیں، سینکڑوں کے لگ بھگ نماز کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ کیا ایک ہی حضور کا فرمان کافی نہیں تھا؟ بار بار پھر گاہے بگاہے پڑھنے والوں کو بھی اس کے متعلق بتانا، اور جو نہیں پڑھتے ان کو بھی اس کے متعلق بتانا، جو پڑھتے ہیں ان کو بھی بتانا، تاکہ ان کا ذوق اور سلامت رہے کہ نماز کے فضائل کیا ہیں۔ جو نہیں پڑھتے ان کو بھی بتانا کہ اس کا گناہ کیا ہے، تاکہ وہ ڈرتے رہیں۔ آگے چلیے، اسی ضمن میں آج ہماری زندگیاں انفرادی ہو چکی ہیں، ہر بندہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار رہا ہے، ہر بندہ اپنے اچھے مکان کا سوچ رہا ہے، اپنی اچھی گاڑی کا، یہاں تک کہ آپ کسی مکینک کے پاس گاڑی موٹر سائیکل ٹھیک کروانے جا رہے ہیں اور کام کوئی نہیں ہے گاڑی کا، پرزہ کوئی نہیں خراب، لیکن اسے پتا ہے اگر میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ کوئی نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یا 1 منٹ کا ہاتھ کے ساتھ ہلایا تو پھر میری روٹی روزی کوئی نہیں آئے گی، وہ سمجھتا ہے اس کی گاڑی ٹھیک کرنے میں میری روزی روٹی ہے۔ حالانکہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میرا رب فرماتا رزق تو ہم نے تمہارا آسمانوں میں رکھا ہے، وہ تو زمین پہ ہے ہی نہیں، وہ تو اوپر سے آتا ہے، یہ تو اسباب ہیں جو زمین پہ پیدا کر دیے گئے۔ جی اچھا جی کھولنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی کھول دیں جی، مجھے تو نہیں پتا نا گاڑیوں کے کیا معاملات ہیں، آپ کا ہی مستری صاحب شعبہ ہے جی، کھول دیں جی۔ اب اس نے ایک پرزہ نکالا اور اس نے دکاندار کے پاس بیٹھا، اسپیئر پارٹ کے پاس، یار اس کی پوزیشن دیکھو، اسے پتا ہے کہ پرزہ صحیح ہے، یہی چل سکتا ہے 6 مہینے اور۔ اس نے کہا جی فارغ ہے بالکل جی، نیا لگانا پڑے گا۔ کیا یہ خیر خواہی کر رہا ہے جس نے گاڑی کھول دی؟ کام کوئی نہیں تھا، کیا وہ خیر خواہی کر رہا ہے؟ اسے بھی یہ ہے کہ میری دکان کا ایک پرزہ بک جائے، اور اسے بھی یہ ہے کہ میری دہائی کھڑی ہو جائے۔ اس مسلمان کی کون خیر خواہی کر رہا ہے؟ مستری سے لے کر ایک ڈاکٹر تک۔ میں ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں گیا، نام لیے بغیر مسئلہ عرض کر رہا ہوں، سرگودا کے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس میں بیٹھا تھا، بڑا نام ہے سرگودا میں۔ اب تو خیر ہر ہاسپٹل کے اندر تقریباً ایک نہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھا ہے۔ تو اس کے پاس نا میڈیکل ریپ کا ایک بندہ آیا ہوا تھا۔ یہ نوجوان ہمارے ملازم ہیں مختلف کمپنیوں میں، وہ اپنی دوائیاں لے کے آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے ہماری یہ دوائی ہے، یہ دوائی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی دوائیاں لکھیں گے، یعنی آپ کی کمپنی کی دوائیاں بھی متعارف کروائیں گے، اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ دوائی اچھی ہے اور مریض کو فائدہ دینے والی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ دوائی لکھ کے دے دیں۔ اب ہوتا کیا ہے اور ہوا کیا میری آنکھوں کے سامنے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب
آپ کی مری کا ٹرپ بک کر دیا ہے، 2 دن کا سٹے، فیملی کا خرچہ، آنے جانے کا خرچہ، ٹرپ بک کر دیا ہے. یہ اسے وہ بات کر رہا تھا جس وقت میں کمرے میں داخل ہوا. اس نے کہا یار ہم 5 بندے ہیں اور گاڑی آپ نے ایکسل آئی دی ہے، اس میں تو ایک ڈرائیور کے بعد 4 بندے بیٹھیں گے، سامان بھی ہونا ہے. اس نے کہا کوئی نہیں سر، اے پی وی کروا دیتے ہیں، 7 سیٹوں والی گاڑی کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس نے کہا جی لنچ بھی ہوگا، ناشتہ بھی ہوگا، رات کا سٹے بھی ہے، ڈبل بیڈ بھی لگا ہوا ہے، اے سی بھی، ساری سہولیات وغیرہ وغیرہ. اس نے وہاں کی گنوائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر آپ اب آرڈر کریں، اس ہفتے جانا ہے اگلے ویک. اس نے کہا اس ہفتے کی کر دو. اب یہ بات جب ہو چکی نا، اب اس نے وہ اپنی دوائی کا سیمپل دیا، جو نئی گولی ان کی، جو نیا سیرپ، جو نئی دوائی لانچ ہوئی تھی. اس نے کہا بھی ڈاکٹر صاحب یہ ابھی نئی آئی ہے تو یہ آج میں لے کے آیا ہوں. اس کے یہ لفظ تھے انگریزی میں. اس نے کہا میں ایسے نا فلو میں لکھوں گا، فلو میں، تیز پانی بہ رہا ہو نا، فلائی اوور پل کو کہتے ہیں جو دریا کے اوپر بنا. اس نے کہا میں اسے فلو میں لکھوں گا، یعنی جس طرح تیزی کے ساتھ پانی نہیں جاتا، میں اس کو تیزی کے ساتھ لکھوں گا، یعنی اب بکے گی یہی. تو میں نے اس نمائندے سے بات کی جو کمپنی میں میرا دوست تھا. تو اس نے کہا جی وہ تو بہت شریف ڈاکٹر ہے جس کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو ٹوٹی کار کی چابی دیتے ہیں، اس کو تو بہت تھوڑا دیا گیا. ہم تو کار کی چابی دیتے ہیں اور لکھواتے ہیں کہ یہ دوائی لکھیں، اور پھر وہ دوائی اتنی مقدار میں لکھی جاتی ہے. اور ہماری کمپنیاں اسی بیس پہ چل رہی ہیں کہ ہم جتنا ڈاکٹر کو زیادہ دیتے ہیں اتنی ہماری دوائی جلدی چلتی ہے، چاہے وہ دوائی معیار کی ہو یا نہ ہو. تو خیر خواہی کس کی ہو رہی ہے؟ اپنی. امت کی کتنی خیر خواہی ہے، کسی شعبے میں چلے جائیں آپ. میں نے 2 مثالیں عرض کر دی، ایک آپ کے اپنے گھر سے اور ایک معاشرے کی کاروباری لائن پہ. میں بحیثیت امام اپنی زندگی کو سوچوں، کیا میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میں مہینے کے بعد اپنی تنخواہ کھڑی کروں، میں سال کے بعد اپنے کپڑے، اپنی مٹھائیاں لوں، ٹھیک ہے، کوئی آئے جمعے پہ نہ آئے، کسی کو کوئی مسئلے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، میں لون مرچیں لگا کے، کوئی 2-4 فن خطابت کے جملے لگا کے، واہ گاہ کر کے، سبحان اللہ کر کے اپنی تقریر چمکا دوں، اور میرے پیچھے روزانہ کھڑے ہونے والا جو نمازی ہے وہ روزانہ شلوار فولڈ کر کے نماز پڑھتا ہو، جو عمل اس کا مکروہ تحریمی ہے، اور میں اسے نہ روکوں. میری مسجد کا ہر مہینہ 100 روپے دینے والا خدمتگار، اس کا کاروبار شرعاً جائز نہیں ہے، حرام کاروبار کرتا ہے. میں کہوں ٹھیک ہے چندہ تو مسجد کو دے رہا ہے نا، ہمیں تو 500 دے رہا ہے، مجھے اس سے کیا غرض، مجھے پتہ بھی ہو کہ یار اس کا یہ کاروبار نہیں ٹھیک ہے. میری ملت کا نوجوان میرے لیے تو اپنی طرف سے اچھے جذبات کا اظہار کرنے والا ہو، مجھے تو جوس چائے پلانے والا ہو، لیکن مجھے پتا ہو کہ وہ ہر راز بلا ناغہ انٹرنیٹ پر غلط پروگرامز دیکھتا ہے، اور میں کبھی بھی اسے تلقین نہ کروں کہ یار یہ چھوڑ دو، میں کبھی بھی اسے نہ سمجھاؤں کہ یہ کام گناہ کا ہے، تو میں امت کی کتنی خیر خواہی کر رہا ہوں. ہر بندہ سوچے اپنے تئیں، امت بھی سوچے. اللہ اکبر. وہ بزرگ کہتے ہیں پہلے لوگ مسجدوں میں آتے تھے کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اب لوگ مسجدوں میں آتے ہیں یا واہ واہ کرنے کے لیے یا تنقید کرنے کے لیے. مولوی صاحبان کا زیادہ یہ ہوتا ہے، نعت خان صاحبان کا واہ واہ ہو جائے، تقریر لگ جائے، وہ 2-4 چھڑڑ اکٹھے ہو جائیں، اور عوام کا یہ ہوتا ہے کہ آج جا کے دیکھنا میں کیا کیتا، چس نہیں آئی یار، دیکھو مولوی صاحب ہے پرانا مسئلہ بچہ بیان کیتا. جی کلندر لاہوری نے کہا تھا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ سارے مسئلے عقلہ تے تلیندہ راسے تو ساری زندگی تنقید چوں نہ نکل سے. دین دا معاملہ عمل دا معاملہ آوے تو عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جو نیکی کی خیر کی بات تجھے مل گئی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جا، اپنے آپ کو تیار کر لے. ایک امام مسجد سوچے، ایک ادارے کا سربراہ سوچے، ایک پولیس والا سوچے، ایک آفیسر سوچے، ملک کا سربراہ سوچے کہ میں حضور کی امت کی خیر خواہی کتنی کر رہا ہوں. یہ امت جو لٹ چکی ہے، کیا یہ امت اب اسی کے لیے رہ گئی ہے کہ رمضان میں بھی اس کے گانے بند نہ ہو؟ جی اب یہ امت اسی کام کے لیے رہ گئی ہے کہ رمضان میں بھی یہ سود اور رشوت نہ چھوڑے؟ کیا اب امت کی حالت اتنی نازک ہو گئی ہے کہ ماہ مقدس رمضان کی راتوں میں بھی اس کے بازار تو آباد ہوں لیکن مسجدیں آباد نہ ہوں؟
وہ کسی نے کیا خوب پیغام بھیجا، اس نے کہا ہمیں اس امت کی سمجھ ہی نہیں آئی، ایک چاند نکلتا ہے تو مسجدیں بھر دیتی ہے، دوسرا چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں ویران کر دیتی ہے، روزوں کا چاند نکلتا ہے تو سارے اٹھ کے مسجد میں، اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے عید کا چاند نظر آتا ہے، جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ جی اعتکاف والے گئے نا جی، وہ چاند نکل گیا، وہ 10 دن بیٹھے تھے تو ایک رات اور بھی تو بیٹھ سکتے تھے، ویسے ہمارے تو مہربانی کرتے ہیں، میری ریکویسٹ پر تقریباً سارے حضرات رات ادھر ہی گزارتے ہیں۔ اوورال بات یہ ہے، جب پہلی رمضان المبارک کی رات تھی، تراویحوں میں جگہ کم پڑ گئی، جی سین میں ہم مصلی آگے لے آئے کہ برآمدے میں چلتے ہیں، بھئی مسجد کی جگہ کم پڑ گئی ہے، اور جس دن اعلان ہونا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، تراویحیں تو ہونی کوئی نہیں، آج صرف عشاء پڑھنی ہے، پھر اس دن تو چاہیے تھا اور ڈبل ہو جاتے کہ نماز آتی ہو گئی ہے، ایک چاند نظر آیا، انہیں اتنی خوشی چڑھی، عبادت کا مہینہ ہے، مسجد بھر گئی، اور دوسرا چاند نظر آیا، شاید اتنی خوشی چڑھی کہ عبادت ہی بھول گئے۔ ظفر اس کو آدمی ہرگز نہ جانیے گا چاہے جتنا ہی ہو فہم و ذکا، کہ ظفر انہوں بندہ ہی نہ سمجھ چاہے وہ جتنا ہی عقل مند ہو، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جس کو غصہ آیا تو وہ رب کا ڈر ہی بھول گیا، جسے رب نے مال و دولت دی تو وہ رب کی یاد ہی بھول گیا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ خوشی اور غمی میں خدا کو بھول جائے، کمال یہ ہے ہماری زندگی یوں گزرے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ساری زندگی ہی حضور کے دین کے لیے بندے کی گزرے۔ ہم لہذا ہر وقت، اس پہ آخری بات اور بڑی حسین بات بہت سارے بزرگوں کے متعلق یہ ہے، بھائی یزید بسطامی علیہ رحمت اور حضرت حسن بصری اور جنید بغدادی علیہ رحمت کے متعلق امت کے احساس، امت کی خیر خواہی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کر کچھ نہیں سکتے آپ، لیکن جذبہ دل میں پھر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سردیوں کا موسم، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ بیٹھے یا حضرت بھائی یزید بسطامی علیہ رحمہ بیٹھے، حجرے کے اندر ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، سخت سردی ہے اور اپنے پتلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ وہ آیا، سلام کیا، بیٹھا، دیکھا تو اسی کمرے کے اندر نہ موٹے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، گرم لباس موجود ہے اسی حجرے کے اندر۔ اس نے کہا حضرت سردی لگ بھی رہی ہے، سردی ہے بھی صحیح اور کپڑے موجود بھی ہیں، پہنے کیوں نہیں؟ یہ ہے صوفیت، یہ ہے اولیاء کا پیغام، یہ ہے دین کا طریقہ جس سے آج لوگ ناواقف ہو گئے۔ بھائی یزید بسطامی علیہ رحمہ رونے لگ گئے، فرما بہت سخت ٹھنڈ ہے، اور جس محلے میں میں رہتا ہوں یہاں سارے ہی غریب رہتے ہیں، ہر غریب کے پاس موٹے کپڑے نہیں ہیں سردیوں کے کہ وہ پہن سکے، میرے پاس ہیں تو صحیح لیکن اپنے جتنے اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ سارے غریبوں کو دیتا۔ اگر میں یہ پہن کے بیٹھوں مجھے سردی نہیں لگے گی تو غریب کا احساس نہیں ہوگا، چلو کپڑے نہیں لے کے دے سکتا، کچھ دیر میں پتلے کپڑے پہن کے اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے ٹھنڈ لگتی رہے، میرے دل میں غریب کا احساس تو جاگتا رہے گا نا کہ امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ تیرے دسترخوان پہ بھلے 10 کھانے ہوں لیکن کبھی صرف پانی سے بھی افطاری کیا کرو تاکہ تجھے پتہ چلے جس کے دسترخوان پہ شام کو فروٹ نہیں ہوتا اس کا حال کیا ہوتا ہے، جس کے دسترخوان پہ شام کا کھانا نہیں ہوتا۔ اللہ نے تجھے جیا ہے، جی بسم اللہ، تو کار استعمال منع نہیں ہے، لیکن کبھی پھر بھی یار کی ادا کو تازہ کرنے کے لیے صرف کھجور سے بھی افطاری کریں، کبھی صرف پانی سے بھی کریں، کچھ نہ کھائیں تاکہ ہمیں خیال رہے، حضور کی امت کے متعلق سوچیں، اور جو امت کی خیر خواہی کرتا ہے پھر میرا خدا بھی اس کی خیر خواہی فرماتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ بھی اس کی خیر خواہی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔